تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے علم کے فضائل اور علم کی اہمیت کے تعلق سے پڑھا تھا کہ علم کیا ہے نا۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے علم کہاں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اپنے علم پر عمل کرے اللہ تعالیٰ شانہ اس کو ایسی چیز کا علم عطا فرماتے ہیں نا جو اس نے نہیں پڑھی۔ پہلے انبیاء کی کتابوں میں ہے کہ اے بنی اسرائیل تم یہ مت کہو کہ علوم آسمانوں پر ہیں، ان کو کون اتارے؟ یا وہ زمین کی جڑوں میں ہیں، ان کو کون اوپر لائے؟ یا وہ سمندروں کے پار ہے، کون ان پر گزرے تاکہ ان کو لائے؟ علوم تمہارے دلوں کے اندر ہے۔ تم میرے سامنے روحانی ہستیوں کے آداب کے ساتھ رہو، صدیقین کے اخلاق اختیار کرو۔ روحانی ہستی یعنی صدیقین جو سچے ہیں ان کے اخلاق اختیار کرو۔ میں تمہارے دلوں میں سے علوم کو ظاہر کروں گا پھر یہاں تک کہ وہ علوم تم کو گھیر لیں گے، یعنی وہ انوار و برکات اس علوم کے تم کو گھیر لیں گے، تم کو ڈھانپ لیں گے۔ اور تجربہ بھی اس کا شاہد ہے، اہل اللہ کو اللہ تعالیٰ وہ علوم اور معرفت عطا فرماتے ہیں کہ کتابوں میں تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتے۔ سبحان اللہ، واقعی میں یہ چیز دیکھی گئی ہے۔ جب ہم بڑے بڑے اکابر علماء کرام کے پاس بیٹھتے ہیں علم کو سیکھنے کے لیے تو احادیث نبوی کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ ہمیں ایسی باتیں بتلاتے ہیں کہ جو بہت گہری ہوتی ہے۔ یعنی میں آپ لوگوں کو پرسنلی بتاؤں کہ میں نے چونکہ عالمیت کا کورس کیا ہے اور الحمدللہ میں 6 سال میں نے عالمیت میں اپنا وقت لگایا ہے ہاسٹل میں رہ کے، اور میں نے تفسیر بھی پڑھی بھی فضل اللہ تعالیٰ، اور سیاستہ پڑھی ہے، بڑی بڑی کتابیں یہ اللہ ہی نے پڑھوائی ہے، اللہ ہی کا فضل ہے۔ لیکن جب میں استاذہ کے پاس بیٹھی اور استاذہ کے درس میں، اور استاذہ نے جب واقعات کو یا کوئی قرآن کی تشریح ہے، کوئی تفسیر ہے، یا کوئی واقعہ ہے صحابیہ کا، کسی صحابی کا، یا انبیاء کا واقعہ کہہ لو، یا ہم احادیث نبوی، تو میں نے جب استاذہ کی زبان سے وہ احادیث اور وہ ساری چیزیں سنی تو چونکہ اللہ رب العزت نے علم عطا کیا ہے کسی درجے فضل اللہ ہی کا، تو ساری چیزیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اتنی گہری باتیں اور ایسے مثالوں کے ساتھ کہ مجھے یوں لگا جیسے کہ یہ تو میں نے پہلی بار سنی ہوں۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں اس کے اندر اتنی گہرائی تھی کہ مجھے کیوں نہیں سمجھ میں آیا یہ۔ تو یہ چیزیں اللہ رب العزت کس کو سکھلاتے ہیں؟ کس کو سکھلاتے ہیں؟ وہ لوگوں کو جو روحانی ہستیوں کے آداب کے ساتھ رہیں، یعنی صدیقین کے اخلاق اختیار کرتے ہوں۔ علوم جو ہے نا پھر اللہ ان کو وہ علوم ان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ وہ علوم اللہ رب العزت جو ہے انہیں ایسا علم عطا فرماتے ہیں جو کتابوں میں بھی نہیں ملتا۔ سمجھ رہے؟ دیکھو جیسے روحانی آداب کے لیے روحانی قوت چاہیے۔ روحانی آداب کیا ہے؟ اس کے لیے روحانی قوت، اور روحانی قوت پیدا نہیں ہوتی کیفیات اور جذبات کے بغیر۔ سمجھ رہے؟ اب کیفیات جذب ملتی ہے، مطلب اللہ کی رضا کی شدت طلب کے بعد ملتی ہے۔ کیفیات روحانی آداب کب ملتے ہیں؟ جب اللہ کی رضا کی شدت ہوگی نا اس کے بعد، اور رضا اور خوشنودی کی طلب شدت میں جو ہے اس وقت وجود میں آتی ہے وہ شدت جب دل کی زمین پر عشق کے قطرات ٹپکتے ہیں۔ بات سمجھ رہے؟ یعنی عشق الہی کا نور جب دل میں داخل ہوتا ہے نا اس کے بعد ہی تیزی سے اللہ رب العزت بندے کو قرب کے درجات پر پروان چڑھاتے جاتے ہیں۔ ہمیں کیا لگتا ہے؟ ہم دنیا کے عشق کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ دنیا کا عشق، جیسے کہ ایک شاعر نے کہا ہے، کسی شاعر نے، یہ عشق نہیں آسا بس اتنا سمجھ لینا ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ تو ہمیں ایسا لگتا ہے یہ دنیا کا عشق ہے۔ واقعی میں انسان جب دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہے تو بہت ساری چیزوں سے اس کو گزرنا پڑتا ہے، تو دنیا کے عشق میں اس کو تھپیڑے کھانا پڑتا ہے، نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے، کہیں محبوب کی طرف سے ہی اس کو بات جو ہے دکھ پہنچتا ہے۔ سمجھ رہے؟ تو بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، یہ دنیا کا عشق ہے۔ لیکن جب رب کا عشق انسان کو نصیب ہوتا ہے نا، اللہ رب العزت کا عشق نصیب ہوتا ہے، پھر وہ اس عشق میں جلتا بھی اور تھپیڑے بھی کھاتا ہے نا، تو لوگوں کو لگتا ہے کہ او ہو اس کے ساتھ کیا ہوا، لیکن اس عشق میں جلنا بھی
عاشق کو اچھا لگتا ہے، سمجھ رہے؟ جیسے کسی شاعر نے کہا ہے نا، آنا ہے تو آؤ ان پتھروں پہ چل کر، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. یعنی اللہ رب العزت کا عشق اگر چاہیے تو پھر بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا ہوگا، کہیں حالات، کہیں بیماریاں، کہیں لوگوں کے تانے، کہیں بہت ساری مخالفتیں، بہت کچھ برداشت کرنا ہوگا. جیسے کہ حدیث پاک مفہوم میں بات آتی ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا، یا نبی اللہ، میں اللہ اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ سے اور اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا، پھر تیار ہو جاؤ، تمہاری طرف مصیبتیں اور پریشانی اتنی تیزی سے آئے گی جیسے کہ اونچائی سے پانی نیچے ڈھلان کی طرف آتا ہے. تو کیا کہا کہ کیفیات جو ہوتی ہے نا، روحانی قوت، روحانی کیفیت جو ہوتی ہے، یہ کیسے ملتی ہے؟ عشق الہی کی شدت سے. اور عشق الہی کی شدت کب وجود میں آتی ہے؟ تو کہا جب دل کی زمین پر عشق کے قطرات ٹپکتے ہیں. اب آپ سوچو کہ ہمیں اللہ سے کتنی محبت ہے، ہمارے دل کی زمین پہ اللہ کی محبت کے جو عشق کی قطرات ہیں وہ کتنے ٹپکے. عشق کی قطرات جس کے دل کی زمین پر ٹپکتے ہیں نا، تو اس کا حال کیسا ہوتا ہوگا، سمجھ رہے؟ اس کا دل اللہ کی محبت میں روتا ہے. بظاہر وہ لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، بظاہر وہ اپنے اہل کی خدمت کرتا ہے، بظاہر وہ اپنے دنیاوی کاموں کو انجام دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا دل روتا ہے اللہ اس کے رسول کی یاد میں. سمجھ ہے؟ اس کے دل میں غم چمٹا ہوتا ہے اللہ اس کے رسول کی یاد کا، اس کی درد کا. تو روحانی آداب کے ساتھ آج انسان 24 گھنٹے کی زندگی پل پل اللہ کی چاہت اور نبی کے اسوے کے ساتھ چلے. سمجھ رہے؟ پل پل. یعنی روحانی آداب جو ہے جب انسان کے اندر آنے لگتے ہیں نا، تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ وہ لمحہ بلمحہ اللہ کے نبی کے اسوے پہ چلتا ہے، اللہ کی چاہت کو پورا کرتا ہے. کوئی بھی کام اللہ کی چاہت اور مرضی کے خلاف نہیں کرتا، اس کے ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، عزت ذلت میں بھی، صحت بیماری میں بھی، چاہے اسے عزت ملے، چاہے وہ لوگوں کے سامنے ذلیل بظاہر ہوتا ہوا نظر آئے. سمجھ رہے؟ چاہے وہ بیمار ہو، چاہے وہ صحت مند ہو، چاہے وہ مخالفت میں ہو، چاہے وہ موافقت میں ہو، تمام حالات میں دل، جان، روح تینوں ظاہر اور باطن کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ اللہ آپ کا کیا حکم ہے، آپ کے نبی کا کیا اسوہ ہے. اب ہم دیکھیں کیا ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ کیا ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی کی چاہت کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے؟ رضا خوشنودی کی طلب کا ہر وقت بندے پہ غلبہ ہو، اس کے دل پر غلبہ ہو کہ کس طرح زندگی کے بدلتے ہوئے زاویے میں، زندگی کے ہر کروٹ پر، زندگی کے ہر موڑ پر، لمحہ لمحہ، پل پل فکر اور فکر کے ساتھ عمل ہو کہ دل پر جو غلبہ ہے نا کس طرح وجود میں آئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ حال ہونا چاہیے ہمارا. اب ہم دیکھیں کہ لوگ تو مطلب کیا ہے، آج ہم اپنے حالات کو دیکھیں، آج ہم اپنی زندگی کو دیکھیں. خوش ہوتے ہیں تو ہمارا کیا عالم ہے، اللہ کی یاد، اللہ کا احساس. غم میں رونا بھی کیسا ہو کہ اللہ کے نبی کی سنت فوت نہ ہو. اللہ کے نبی نے ہمیں جو، اللہ کو وہ رونا پسند ہے جیسے ہمارے نبی روئے، اللہ کو وہ ہنسنا پسند ہے جیسے ہمارے نبی مسکرائے. سمجھ رہے؟ غموں میں، خوشیوں میں، موافقت میں، مخالفت میں، اگر کسی نے ہمیں دکھ دیا، تکلیف دی تو ہمارا ریئیکشن کیا ہے اس کے ساتھ. سمجھ رہے؟ یعنی تانا دینا یا جو کچھ بھی ہمارا ریئیکشن ہے. تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اگرچہ ہم تہجد پڑھ رہے ہیں، اگرچہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، ہمارے معاملات بھی ہو رہے ہیں، کیا کہتے ہیں قرآن مجید کے سارے سب کچھ ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب حالات ہم پر آتے ہیں، امیری، غریبی، موافقت، لوگوں کے تانے، تو اس وقت ہمارا جو رد عمل ہے وہ کیا ہے؟ تو ہم کو جب بندہ اللہ اس کے رسول کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے نا، تو اس کا ہر چیز اللہ اس کے رسول کے طریقے پہ ہوتا ہے. دل، روح، جسم، یہ تین اللہ اور اس کے نبی کی چاہت پر ہمہ تن متوجہ ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو ہر ایک کے ظاہر اور باطن میں شامل ہو. جیسے جسم کا ظاہر و باطن ہے، ویسے روح کا بھی ظاہر و باطن ہے. بات سمجھے؟ جیسے ہمارے جسم کا ظاہر اور باطن ہے، ایسے ہی ہمارے اندر جو روح ہے نا، اس کا بھی ظاہر باطن ہے. اسی طرح دل کا بھی ظاہر باطن ہے. یعنی مکمل طور پر ہمہ وقت اللہ اس کے نبی کی رضا کی خوشنودی کا شدت سے بندہ طلبگار ہو، ان کی چاہتوں کو پورا کرنے کے لیے ہر لمحہ ہر لمحہ اس کو فکر و غم ہو، ایک غلبے کے ساتھ وہ محسوس کرے اس چیز کو. یہی تو روحانی آداب ہے.
بات سمجھ رہے؟ دیکھو اب آپ کہو گے کہ جسم کا ظاہر و باطن روحانی آداب میں، اور جسم کا ظاہر و باطن کیسا ہوتا ہے؟ ہمیں روحانی آداب کے ساتھ زندگی گزارنی ہے نا، تو انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں انشاءاللہ کہ روحانی آداب میں جسم کا ظاہر اور باطن کیا ہوتا ہے۔ دیکھو عصر کے بعد ہم ذکر کر رہے ہیں، ذکر کا وقت ہے نا، اور اسی وقت ہمارے گھر مہمان آ گئے، تو اب ذکر کا کرنا اسوہ نبی ہے یا مہمان کا اکرام اللہ کا حکم ہے؟ بتاؤ، یہی تو وقتی تقاضا ہے نا، وہ حقوق اللہ ہے اور یہ حقوق العباد ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا مگر بندوں کے حقوق، اگر تم نے بندوں کا دل دکھایا ہے، اگر بندوں کے حقوق ادا نہیں کیے تو اس وقت تک نہیں میں معاف کروں گا جب تک کہ میرا بندہ نہیں معاف کر دے، سمجھ رہے؟ تو ہمیں کیا چاہیے اس وقت ہم کیا کریں؟ ہم یہ سوچیں کہ کس طرح اس صورت میں اللہ اور اس کے نبی کی چاہت پوری ہو۔ ہم اس وقت یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت کا ذکر کر رہی ہوں، اگر نہیں کر پائی تو دل میں یاد تو کر سکتا ہے نا بندہ، اس وقت ہم دل میں یاد کرتے رہیں، یوں کہتے رہیں کہ اللہ میں آپ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر آپ کے بندے کی خاطر تواضع کر رہی ہوں، یہ جو مہمان آئے ہیں، آپ کے بندے آئے ہیں، میں ان کی خاطر تواضع کر رہی ہوں۔ بس اوقات کسی کے شوہر کے آنے کا وقت عصر کا وقت ہوتا ہے نا، کام پہ سے آئے ہیں، مہمان کا آنے کا وقت ہوا، گھر میں کسی کے آنے کا وقت ہوا، ان کو کھانا دینا، ناشتہ دینا، لیکن ہم مستقل ہماتن گوش ہو کر اللہ کا ذکر نہیں کر پا رہے، تو ہم اللہ سے کیا کہیں دل ہی دل میں کہ اللہ آپ کے بندے کی خاطر تواضع کر رہی ہوں، سمجھ رہے؟ دل کو اللہ کی جانب متوجہ رکھے، یہ ہے جسم کا باطن، سمجھ رہے؟ جسم کا باطن کیا ہے؟ یہ جسم کا باطن، اور ہم مہمان نوازی بخوب کرتے رہے، ہمارے چہرے پہ شکن نہ ہو، مہمان کا خوب خیال رکھیں، مہمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، خوش دلی سے ان کا اکرام کریں، اور جب مہمان خوشی خوشی رخصت ہو جائیں تو پھر ہم اپنی مصروفیات سے جب بھی فارغ ہوں، اس کے بعد جو بھی ہمارا ذکر اثر کا تھا وہ ہم بعد میں مکمل کر لیں۔ یہ اس طرح اللہ کا حق اور بندوں کا حق دونوں کا ادا ہو گیا اور عمل ہو گیا اس پر، تو اللہ اور اس کے نبی کی چاہت بیک وقت پوری کی جا سکتی ہے نا۔ یہ روحانی آداب کی یہ ایک مثال تھی۔ اسی طرح ہم زندگی کا ہر لمحہ روحانی آداب کے ساتھ گزاریں، زندگی کا ہر لمحہ۔ اب آپ کہو گے آپا یہ تو جسم کا ظاہر و باطن تھا، دل کا ظاہر و باطن روحانی آداب میں اس کا کیا مطلب؟ تو دیکھیں روحانی آداب جو ہوتے ہیں نا، اس میں دل کا ظاہر کیا ہے کہ کسی کے دل میں ہمارے لیے نفرت اور بغض نہ ہو، یا ہماری مخالفت کرتا ہو، سمجھ رہے؟ کسی کی دل میں ہمارے لیے نفرت اور بغض ہو، یا وہ ہماری مخالفت کر رہا ہو، یا ہمیں وہ تکلیف پہنچا رہا ہو، اور ہمیں اس بات کی خبر ہو جائے کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا اس کا معاملہ ظاہری اعتبار سے تو جو ہے وہ ہے، ظاہری اعتبار سے تو وہ ہم سے اچھے سے بات کر رہا ہے، پرامن بات کر رہا ہے، عافیت سے بات کر رہا ہے، لیکن ہمارے جوارے سے نکلنے والے کسی بھی عمل سے اس شخص کے لیے نفرت اور عداوت نہیں جھلکی۔ جیسے ہمیں پتہ ہے اس نے ہماری غیبت کی ہے، اس نے ہمارے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا، ہمارے پیٹھ پیچھے اس نے ہماری برائیاں کی ہے، لیکن جب وہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہمارے چہرے پر کوئی برا ایکسپریشن نہ ہو، سمجھ رہے؟ بلکہ حسن سلوک، حسن انداز، حسن اخلاق، حسن کردار اور محبت ہی نظر آئے۔ یہی تو دل کا ظاہر اور باطن ہے، سمجھ رہے؟ یہی تو دل کا ظاہر و باطن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا؟ ہم دیکھیں ابو جہل کے ساتھ اللہ کے نبی نے کیا کیا، جو جان کے در پہ تھا، جس نے مسلمانوں کو ستایا تھا، اللہ کے نبی کی پل پل لمحہ لمحہ جان کے در پہ تھا، اس کے لیے ہمارے نبی کا کیا اخلاق تھا؟ طوفانی رات میں اس کے گھر گئے اسے دین کی دعوت دینے کے لیے، سمجھ رہے؟ تو یہ ہے اخلاق، کردار، گفتار ایسا ہونا چاہیے، یعنی دل میں بھی، یہ تو ظاہر میں ہوا، یہاں تک کہ ہمارے دل میں بھی اس کے لیے کوئی عداوت اور نفرت کا داغ نظر نہ آئے۔ کیوں؟ کیونکہ جسم تو دل کے تابع ہوتا ہے نا، جو دل چاہتا ہے، جو روح وہ جوارے کرتی ہیں ہمارے، تو دل نے نفرت نہ کی تو ہماری جوارے سے نفرت نہیں جھلکے گی۔ تو ہم دل کو سمجھائیں، اپنے دل کو بار بار سمجھایا کریں، اگر کسی کے لیے ہمارے دل میں برائی آتی ہے تو بار بار دل کو سمجھائیں۔ اپنے دل کا جو باطن ہے، ظاہر نہیں، دل کا باطن، دیکھو دل کا باطن کیا ہوتا ہے؟ دل کے اندر، پردے کے اندر جو چیز ہوتی ہے نا وہ دل کا باطن ہے، سمجھ رہے؟ یعنی جس قدر وہ شخص نفرت اور عداوت رکھے گا نا ہمارے لیے،
اسی قدر ہمارے دل میں اس کے لیے محبت اور ہمدردی بڑھتی جائے. جتنی سامنے والے کے دل میں ہمارے لیے نفرت ہے اتنی ہمارے دل میں اس کے لیے ہمدردی ہو. کیوں؟ اس خیال سے کہ بیچاری خود کو ہلاک کر رہی ہے نا. بیچاری کی جنت اور دوزخ کا کیا ہوگا؟ یہ بدگمانی کر رہی ہے، میں اس کو منع بھی کر رہی ہوں لیکن یہ اس طرح کر رہی ہے تو ہمیں ترس آئے. کیوں؟ میری وجہ سے خود اپنی آخرت یہ بگاڑ رہی ہے، میری برائی کر کے مجھ سے نفرت لے کر یہ زبردستی اپنی آخرت بگاڑ رہی ہے. تو ہمارے دل میں اس کا درد ہو کہ بیچارے کو علم نہیں ہے. آج ہمیں اللہ نے سمجھ دی ہے، آج اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم لوگوں کو معاف کرے، درگزر کرے. یہ اللہ کا فضل ہے. لیکن یہ اللہ سامنے والا سمجھ نہیں رکھ رہا ہے. اس کے لیے دل ہمارا جو ہے نا وہ کڑھ رہا ہو، روتا رہے کہ اللہ میرے ساتھ جو بھی معاملہ کر رہا ہے میں نے اسے معاف کیا، آپ بھی اس کو معاف کر دیجئے نا. یہ سمجھ نہیں رکھ رہا ہے اللہ پاک، اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. یہی تو ہمارے نبی کا اسوہ تھا نا، برداشت کرو، درگزر کرو، معاف کرو، محبت کرو. یہی روحانی آداب ہیں. دل کا باطن یہ ہے. ظاہر تو سمجھ گیا دل کا، ظاہر میں ہم مسکرا رہے ہیں مل کر، لیکن باطن میں اپنے دل کو اس طرح سمجھائیں. یہ روحانی آداب کا جو دل کا ظاہر اور باطن ہے. اب آپ کہو گے آپا یہ تو سمجھ میں، اب روح کا ظاہر اور باطن کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو، دل پر اگر کوئی خیر کی بات، اگر دل پر کوئی خیر کی بات اللہ کی جانب سے پیش کی جاتی ہے نا تو روح اسے قبول کرتی ہے. ہماری روح اسے قبول کرتی ہے. اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ دل خوشی سے سرشار ہو جاتا ہے. اور اگر شیطان دل پر حملہ کرتا ہے نا اور اس پر شر والی بات کو پیش کرتا ہے نا تو روح کو نا گراں گزرتا ہے. جیسے کوئی کہتا ہے نا کہ اس بات کو میرا ضمیر قبول نہیں کر رہا ہے، یہ روح کا ظاہر و باطن ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کا دل، آپ کے اندر سے ایک چیز ہے، جیسے کوئی مووی آپ کو دیکھنے جانا ہے، آپ کے دل میں بات آ رہی ہے مجھے فلاں مووی آئی ہے نا، مجھے وہ دیکھنے جانا ہے تھیٹر میں. سمجھ رہے؟ میں آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں. یہ آپ کے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ مجھے فلاں مووی تھیٹر میں دیکھنے جانی ہے، تو آپ بولو گے روحانی آداب میں دل کا ظاہر اور باطن ہے. تو یہ آپ کی روح جو ہے اس بات کو اگر قبول کر بھی رہی ہے لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو گلٹ بھی ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ضمیر ہے جو انسان کو روکتا ہے، غلط ہے لیکن پھر بھی وہ دل 100% مکمل طور پر خوش نہیں ہے. خوش کیوں ہے؟ ہاں بہت اچھی مووی ہے، میری فیوریٹ مووی ہے، مجھے تو وہ تھیٹر میں ہی دیکھنے جانا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اسے دل کچوڑتا ہے کہ میں اپنا مال لگاؤں، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، اور اسی وقت اگر موت آ گئی تو. لیکن پھر بھی انسان جا رہا ہے غلط راستے پر. تو شیطان کی طرف سے دل پر اگر حملہ ہوتا ہے نا تو دل خوش نہیں ہوتی ہے، روح خوش نہیں ہوتی. لیکن اگر وہ روح پر جو بات آ رہی ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے تو ضمیر اس کو قبول کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو روح کا باطن کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ اور اس کے نبی کی شدت محبت میں اس کی روح سرشار ہو جاتی ہے، لبریز ہو جاتی ہے، اور اس پر اللہ اور اس کے نبی کی محبت کا، اس کے حکموں کا اتنا عظمت ہوتی ہے، اس کے اوامر کی، کہ نہیں یہ میرے رب کا حکم ہے، نہیں یہ میرے نبی کا طریقہ ہے. اس کے دل پہ اتنا غلبہ ہوتا ہے نا اس چیز کا کہ اللہ کے ماں سوا سے وہ مستغنا ہو جاتا ہے. یعنی کون کیا سوچتا ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں اللہ کا کیا حکم ہے. سمجھ رہے؟ یہ ایسا ہو جاتا ہے. مطلب کیا؟ وہ اپنے محبوب میں کھو جاتا ہے. اس کا محبوب کون؟ اللہ، اس کا رسول ہے. وہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا ہوتا ہے. پھر کہاں ہوتا ہے وہ اپنے رب کے پاس ہوتا ہے. یہ روح کا باطن ہے. بات سمجھ رہی؟ بظاہر تو سب کے ساتھ ہے لیکن اس کی روح اللہ کو بار بار اس کی طرف دیکھتی ہے. پھر وہ خوشی میں ہو، پھر وہ غم میں ہو، پھر وہ مخالفت میں ہو، پھر وہ موافقت میں ہو، حتیٰ کہ اپنے محبوب کے بغل میں بھی ہو، تب بھی اس کی روح اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے. وہ اللہ کو کسی حال میں نہیں بھلا پاتا بندہ. یہ ہے روح کا باطن. سمجھ رہے؟ اور ایسی عظمت کا اللہ کے غلبہ ہوتا ہے، اس کے حکموں کا ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ماں سوا اسے سب مستغنا نظر آتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہم طالب علم ہیں، ہم علم سیکھنے والے ہیں، تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ علم کیا ہے اور علم کہاں ہے.
اب سمجھ میں آئی بات آپ لوگوں کو؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کی معرفت چاہیے، ہمیں علوم کے اندر گہرائی چاہیے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ روحانی آداب کے ساتھ رہنا ہوگا، اور روحانی آداب کے لیے روحانی قوت، اور روحانی قوت کب پیدا ہوگی؟ وہ کیفیات، وہ جذب، کیفیات جذب کب ملے گا؟ جب شدت محبت ہوگی اللہ کی، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور روحانی آداب میں نے آپ لوگوں کو بتایا ابھی کہ روحانی آداب میں روح کا ظاہر باطن، جسم کا ظاہر باطن اور دل کا ظاہر باطن کیا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس چیز کا خیال رکھیں اور اپنے آپ کو اس طرح بنانے کی فکر کریں تاکہ علم جو ہے، علم کا نور، علم کی گہرائی وہ ہمیں حاصل ہو جائے، سمجھ رہے ہیں؟ علم کی گہرائی، علم کا جو نور ہے، علم کی جو حقیقت ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے. جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا کہ علم جو ہے وہ رٹنے کا نام نہیں ہے کہ بندے نے احادیث یاد کر لی، رٹ لی، بلکہ علم ایک نور ہے جو بندے کے سینے میں اللہ ڈالتے ہیں. اور وہ نور کسے ملتا ہے؟ ہاں، بے عشق محمد جو پڑھتا ہے بخاری، آتا ہے بخار اس کو، آتی نہیں بخاری. مطلب کیا؟ یعنی وہ نور اسی کو ملتا ہے جس کے دل میں شدت محبت ہوتی ہے، سمجھ رہے؟ وہ نور اس کو ملتا ہے. دوسری بات یہ کہ علم جو ہے بڑا گہرا ہے نا، اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے. تو ہمیں علم کی گہرائی کو حاصل کرنے کے لیے، احادیث کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے اس چیز کی ضرورت ہے، آداب کی ضرورت ہے. کیا کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ پہلے ادب سیکھو پھر علم سیکھو. تو ادب میں روحانی آداب بھی آئے ہیں، اور وہ روحانی آداب جسم کے، روح کے اور دل کے، تینوں اس میں شامل ہیں. ہمیں کیا لگا ادب کا مطلب کیا ہے؟ دو زانو بیٹھ جانا اپنی مجلس میں، کتابوں کو سر کے اوپر رکھ کے چلنا، بس قلم کو اٹھا کر اپنے بیگ میں رکھ کے یا کان کے پیچھے رکھ کے چلنا، یہی ادب ہے؟ قرآن کو رحل جزدان میں رکھ کر اس کو اوپر رکھ دینا اطمینان سے، بھی اچھے سے رکھا رہے، یہ ادب ہے؟ ہمیں کیا لگا بس اتنا ہی ادب ہے؟ ادب بہت گہرا ہے، روحانی آداب چاہیے ہمیں، تو پھر علم کی گہرائی ملے گی انشاءاللہ العزیز. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انشاءاللہ علم کو حاصل کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کو اپنے اندر لانا ہے. اس کے بعد ہم بہترین طریقے سے انشاءاللہ علم حاصل کرنے والے بن جائیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ، فہم، فراست عطا فرمائے. ہاں دیکھیں، اور ایک چیز یہ کہ بندہ جو ہے نا، روح کا باطن، ظاہر باطن، جیسے کہ میں نے بھی آپ لوگوں کا دل کا ظاہر باطن، جسم کا ظاہر باطن، تو بندے کے اس میں نا اخلاق کا بہت بڑا دخل ہے، سمجھ رہے؟ روحانی آداب میں اخلاق کا بہت بڑا دخل ہے. کیوں کہا کہ اخلاق کی بلندی پر اعمال بنتے ہیں؟ کیوں کہا؟ یعنی آپ کے اخلاق جتنے بیسٹ ہوں گے اتنا بیسٹ اعمال ہوں گے، سمجھ رہے؟ تو ہم جو بھی اسلاف ہمارے جتنے بھی اہل اللہ جتنے بھی، ہم ان کی کتابوں کو، ان کی سوانح کو اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں ایک ہی چیز ملتی ہے، ان کے اخلاق. تو جب ہماری روحانیت مضبوط ہوگی، چاہے وہ جسم کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ دل کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ روح کے اعتبار سے ہو، تو علوم کی نورانیت ہمیں ملے گی. میں نے استاذہ کو دیکھا ہے کہ نا بہت مخالفتیں آئیں. ظاہر سی بات ہے جب بندہ دین کی کام کو لے کے اٹھتا ہے تو بہت مخالفتیں آتی ہیں، لیکن ہم نے استاذہ کے سامنے اگر ان کے تعلق سے ایک زبان سے ایک جملہ بھی کہا نا تو استاذہ نے ہم لوگوں کو فوراً روک دیا اور کہا کہ بیٹا مت کچھ کہو، وہ لوگ میرے محسن ہیں کہ مجھے آج اللہ کا مزید قرب حاصل ہوا ان کی برکت سے. ظاہر سی بات ہے جب انسان کا دل دکھتا ہے، دل ٹوٹتا ہے، تو کہیں نہ کہیں بندہ اللہ کے مزید قریب ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ تو استاذہ نے یہی کہا کہ بیٹا ان کے بارے میں کچھ نہ کہو، اور ہمیں کبھی کچھ بولنے ہی نہیں دیا ان کے تعلق سے. تو میں نے دیکھا کہ جو مومن ہوتا ہے نا سچا، جو اللہ اس کے رسول سے سچا عشق اور محبت کرتا ہے، تو جب اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے نا بظاہر بذات اس کے ساتھ خود، تو پھر وہ اس طرح سے نظر انداز کرتا ہے، خاموش ہوتا ہے اور درگزر کرتا ہے. یہ ایمان والا ہوتا ہے. اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھیں، صحابہ کی تابعی کو، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نہیں ہے، ایک شخص آیا اور کہا کہ فلاں آپ کی بہت غیبت کر رہا ہے. تو کیا کہا؟ خوش ہو گئے. ان کے پاس کھجور کی ٹوکری پڑی تھی، انہوں نے وہ ٹوکری اس کے ہاتھ میں دے دی اور کیا کہا؟ جاؤ اسے ہدیہ دے دو کہ میری جو عبادت ہے مجھے پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے قبول کی کہ نہیں قبول کی، لیکن اس نے جو غیبت کی ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو ہم نے سامنے والے کو 10 نیکی دے دی، تو وہ نیکی تو ضرور مجھے ملی ہے، تو اس کا تو مجھ پر احسان ہے نا کہ اس نے مجھے نیکی پہنچائی.
تو ایسے اسلاف ہوا کرتے تھے، سمجھ رہے؟ یعنی ان کو درد، ان کا دل ایسے دکھتا نہیں تھا. آج ہمارے سامنے کوئی ہماری برائی کا بتا دے کہ فلاں نے برا کیا ہے یا آپ کی برائی کی ہے، تو ہم تو پورے خاندان کو پلٹ دیتے اپنی زبان سے. اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں بھی آداب کے ساتھ چلنے والا بنائے، تاکہ علم کو حاصل کرنے میں، علم کو سمجھنے میں، علم کی گہرائی کو سمجھنے میں انشاءاللہ آسانی ہو. انشاءاللہ اگلے ہفتے